محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ راز کیا ہے اور پوشیدہ باتیں کیا ہے، اور اس کو پھیلانا، اس کو عام کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ دو آدمی کے درمیان آپس میں جو معاہدہ ہو یہ راز ہے، میاں بیوی کے درمیان جو خلوت اور تنہائی میں بات ہو یہ راز ہے، اور ایک مجلس میں جو بات ہو یہ راز ہے، اور اس کو عام کرنا، اس کو پھیلانا یہ خیانت ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیں کہ راز دو طرح کے ہیں۔ ایک راز جس کو چھپانے کا، جس کو پوشیدہ رکھنے کا حکم شریعت نے دیا ہے، اور وہ راز جو میاں بیوی کے درمیان تنہائی اور خلوت میں بات ہوتی ہے، وہ اس کو چھپانا، اس کو پوشیدہ رکھنا، اس کا حکم شریعت نے دیا ہے، لہذا اسے کسی سے نہیں بتلانا چاہیے، اور اس سے کسی سے بتلانا یہ بہت ہی خطرناک چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بدترین، سب سے گھٹیا مرتبے والا وہ انسان ہوگا جو اپنے میاں بیوی کی تنہائی کے راز کو دوسروں کو بتلا دے۔ آج ہمارے یہاں یہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو سہاگ رات میں بات ہوتی ہے، شب زفاف میں بات ہوتی ہے، مرد اپنے دوستوں کو سناتا ہے اور لڑکیاں اپنے سہیلیوں کو سناتی۔ اتنے ہی نہیں بلکہ اب تو اس سے بھی بڑھ کے اس کے ویڈیو فلم دوسروں کو دکھائی جاتی۔ افسوس کی بات، لہذا میرے بھائیوں اس سے بچیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قیامت کے دن بدترین اور گھٹیا شخص وہ ہوگا جو میاں بیوی کے راز دوسروں کو بتلا دے۔ راز کی دوسری قسم وہ ہے جو ایک مجلس میں ہو اور کوئی آپ سے کہے کہ کسی سے نہیں کہنا، یا نہ بھی کہے تو اس راز کو پوشیدہ رکھنا یہ امانت ہے، اور اس کو پھیلانا یہ خیانت ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں کسی کے ناحق قتل کرنے کی، کسی کے مال کو لوٹنے کی، یا کسی کے ساتھ برائی کی بات ہو، تو اس کو اس سے متعلقہ حکام یا اس سے متعلقہ لوگوں سے کہنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، ایک مسلمان کے فائدے کی چیز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی راز ہو، اگر وہ معلوم ہو تو اس کی حفاظت کریں، یہ امانت ہے، نہ تو دوسرے کی راز کی ٹوہ میں پڑیں، اور معلوم ہو جائے تو اس کو نہ پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔